والد تو مراد مفسرین لکھتے ہیں یا تو حضرت آدم سے ہی مراد ہیں کیونکہ ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم ہیں، اور مولود تو مراد اولاد جیڑی ہے اس تو مراد پوری انسانیت جیڑی ہے یہ حضرت آدم دی اولاد اس واسطے رب نے قسم چاہتی ہے ووالد وما ولد، والد بھی قسم ہے اولاد بھی قسم ہے۔ ولا مفسرین نے کلم اٹھائی فرمایا نہیں اس تو مراد حضرت ابراہیم سے ہی ہے کیونکہ جد الانبیاء ہے، اور اولاد تو مراد آپ دی ساری ذریت کیوں آپ دی پشت وچوں ہی اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا، اور فرمایا یا تو اس والد تو مراد خود ذات مصطفیٰ ہے، اور اولاد تو مراد آپ دی پوری امت مسلمہ ہے، کیونکہ حدیث گواہ حضور نے فرمایا میں تواڈے اوتے مثل تواڈی باپ دے ہاں، اس واسطے فرمایا رب کریم دی ذات نے ذات مصطفیٰ دی بھی قسم چاہتی ہے، امت مصطفیٰ دی بھی قسم چاہتی ہے، یا فرمایا اس والد تو مراد جناب حضرت عبداللہ سے ہی ہیں، اور اولاد تو مراد حضرت ذات مصطفیٰ ہے۔ احباب رب کریم دی ذات نے حضور دی بھی قسم چاہتی ہے، حضور دے والدین دی بھی قسم اٹھائی ہے، اور حضور دی امت دی بھی رب نے قسم اٹھائی۔ احباب اسی وقت اس امت کو خیال کرنا چاہیے، اس رسول دا جائیں روندے روندے راتاں گزار دیتے امت دے غم دی خاطر، اج امت دا حال جو ہے سارے سامنے ہے، اج جو امت دا ہوندا پہ سارے سامنے ہے۔ حضور دی ذات نے فرمایا انسان دا نامہ اعمال فقط شب برات والی رات نہیں پہنچتا بارگاہ خدا بندی اندر، فرمایا ہر صبح اور ہر شام انسان دا نامہ اعمال بارگاہ خدا بندی اندر پہنچتا ہے۔ اور انسان 24 گھنٹے دے اندر اپنا نتیجہ خود اخذ کرے کہ میں انہاں 24 گھنٹے دے اندر صبح تو لے کے شام تک کیڑے گناہ کیتے اور شام تو لے کے صبح تک کیڑے گناہ کیتے کہ میرا نامہ اعمال اگر بارگاہ خدا بندی اندر پہنچے تو میرا رب میری اعمال دیکھ کے کیا سمجھتی، اور میرے خدا نے کیا کہ اللہ اکبر دیکھ رہے کہ میرے بندے اس طرح گناہ دی زندگی دی اندر پہ بسر کرے نا زندگی اپنی، اور فرمایا یا تا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال بارگاہ خدا بندی اندر پہنچے۔ انسان فکر کر، بارہ توجہ کر، اگلی آیت میں پڑھیے الم یجد کا یتیمن فآوا، رب نے فرمایا سونا اساں تا کوئی یتیم نہیں پاتا ولا تو کو اساں قرب عطا فرمائے، اے عام مفسرین دا ترجمہ ہے، لیکن فقہا جڑے اللہ کریم نے انہاں کو علم عطا فرمائے آدن کی اس آیت دا معنی دے مفہوم ہے۔ احباب زیوکار اللہ کریم دی ذات نے فرمایا الم یجد کا یتیمن، سونیا اساں تو کو سارے کلو بے نظیر تے بے یکتا پاتے اساں تو کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ ہن ذرا توجہ کریں حضور دی در یتیمی دا مقام اور شان کتنا ہے۔ حضور خود تا یتیم بن کے آئے لیکن یتیمہ واسطے سہارا بن کے آئے، حضور خود تا در یتیم آئے، حضور جنم اپنی ماں دے پیٹ اتر دی اندر 2 مہینے دے موجود ہیں، آپ دے والد گرامی دنیا دو تشریف کھن گئے، حضور 6 سال دی عمر دی ہیں، آپ دی والدہ طیبہ دنیا دو تشریف کھن گئے، حضور 8 سال دی ہیں، آپ دے دادا جان دنیا تو چلے گئے۔ رب کریم دے اس محبوب کو شان یتیمی لے کے رب دنیا دے سارے یتیمہ دے احسان فرما چھوڑے، اور فرمایا اے مصطفیٰ کریم در یتیم دی شان اساں تہو دیتی ہے، متا کوئی یتیم پریشان تھی وے، متا کوئی حیران زدہ تھی وے، متا اپنی زندگی کو فضول سمجھن پہ ونجے، سونیا نا تیری در یتیمی دی زندگی کو سمجھ کے اپنی زندگی سوار چھوڑے۔ توجہ نہیں مفتی صاحب والدین دی گال کہ میں اپنی والدین دی آخری کرنی ضرور ہے، توجہ ہے نا جی۔ فرمایا ملک شام دے وچوں ایک نوجوان چلیا، ملک شام دے وچوں ایک نوجوان چلیا، او سنا اگر کوئی مصطفیٰ کریم دی رات کو راضی کرے رب راضی تھی پوندے، اگر کوئی مصطفیٰ کریم کو راضی کرے رب راضی تھی ویندے۔ اے ملک شام تو چلے چلدا چلدا مدینہ طیبہ دی گلیاں دی اندر جڑنا ہے، مدینہ طیبہ دے گلیاں دے نظر فرما کے آدھے گلیاں
تساں کتنے خوش نصیب ہو تے تواڈے اندر مصطفیٰ دی ذات چل دی ہے۔ اور مدینہ طیبہ دے بچیاں نو لا کے اپنے سینے نال لا کے اکھاں دے وچوں نیر بہا کے آدے سونے ہو تساں کتنے خوش نصیب ہو کہ تساں انہاں گلیاں دے اندر ساواں گھندے ہو جتھے ذات مصطفیٰ ساواں گھندے۔ چرن مدینہ طیبہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر آئے، میرے نبی کو آدے سونے بڑا سفر کر کے آیا ملک شام تو، جلدی تھی میرے تے راضی تھی تاکہ میرا خدا راضی تھی وے۔ میرے کریم نے فرمایا بڑا سفر کر کے آئے تھوڑی دیر آرام تے کر۔ آدھے سونیا زندگی دی خبر کہنی، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، زندگی دے سا وفا کرن یا نہ کرن، سونیا میرے تو راضی تھی تاکہ رب راضی تھی۔ میرے کریم نے والا پوچھنا کیتے کیویں آئی، سونیا تو کو راضی کرنا آیا۔ میرے کریم نے پوچھنا کیتے، فرمایا جرن گھروں نکلا ہاں میں گھر دے حال تے سنا۔ اللہ اکبر، حضور اپنی نگاہ نبوت نالوں دے گھر دے اندر جھاتی پائی۔ میرے نبی نے فرمایا جرن گھروں نکلا ہاں میں حال سنا، گھر دا حال کیا؟ اکن لگا سونیا جرن گھروں نکلا ماں رو کے آتی ہے پتر تو تمہیں کو چھوڑ کے ویندا پہ بڑھئی ماں دا کیا بنس۔ جرن میں گھروں نکلا ہم میرا بڑھا باپ روندا کھڑا آدھا کھڑا پترا اگر میری زندگی دا اختتام ہو گیا دس میں کو کندہ کہیں دے منے، میں کو غسل کہیں دے منے، میں کو دفنا منا کہیں ہے پتر نہ چھوڑ کے بھائی۔ آدھے سونیا میری ماں بھی روندی رہ گئی ہے، میرا باپ بھی روندہ رہ گئے، پر میں تمہاری رضا لبھن واسطے دہاں کو چھوڑ کے آگئے۔ میرے نبی فرمائے والا کیا گھنا نہیں، آدھے سونیا تمہاری رضا چاہی دیئے۔ میرے کریم نے فرمایا نا واپس ملک شام لوٹ ون، جڑے مصطفیٰ دی رضا ودا لبدائیں اور رضا دا ماں باپ دے اندر چھپی ہے۔ فرمایا سونیا جا اپنے ماں باپ کو راضی کر، اتھے تو راضی کرے سے اتھ مدینے والا بھی راضی ہو۔ اس واسطے حباب زی وقار ساتھ کو چاہیے کہ